کہانی تحقیق کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے اہم پیغمبروں میں سے تھے جن کو بادشاہت بھی ملی تھی۔ حضرت داؤد پرکش آواز کے مالک تھے اور خدا نے انہیں ذرا سازی کا فن بھی عطا کیا تھا۔ آپ مقام قصادت پر بھی فائز تھے۔ کتاب زبور اور آپ پر نازل ہوئی۔ حضرت داؤد نے بنی اسرائیل کے لیے یروشلم کو فتح کیا۔ یہودیوں کے یہاں حضرت داؤد کو خاص مقام مرتبت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود توریت میں اس پر بعض تہمتیں بھی لگائی گئی ہیں۔ نسب اور خاندان: داؤد بن ایشیا یہود ابن یعقوب کی نسل سے تھے، یعنی آپ علیہ السلام حضرت یوسف کے بھائی یہود کے نسل سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد، سبزہ روح اور ہلکے پھلکے بالوں کے مالک تھے اور ختنہ شدہ دنیا میں آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بیٹے اور جانشین تھے۔ نبوت اور بادشاہت: حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے برجستہ انبیاء میں سے تھے۔ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب زبور نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد جن اشخاص کو لوگوں پر حکمرانی حاصل رہی انہیں داؤد کہا جاتا تھا، اور حضرت سموئیل اس سلسلے کے آخری داؤد تھے۔ بنی اسرائیل نے اس سے کسی اور کو بادشاہ معین کرنے کا مطالبہ کیا۔ یوں طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ طالوت کے زمانے میں ایک عظیم جنگ چھڑ گئی۔ طالوت نے اعلان کیا کہ جو دشمن کے سب سے بڑے پہلوان جالوت کو قتل کرے گا اسے اپنی دولت کا نصف حصہ اور اس سے اپنی بیٹی کا عقد کروں گا، اسے میری طرف سے یہ انعام ملے گا۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی نصف دولت کے مالک اور ان کے داماد بن گئے۔ حضرت یعقوب کی نسل میں نبوت اور بادشاہت ہر ایک خاص طبقے کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان دونوں منصب سے نوازا۔ یوں طالوت کی رحلت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بن گئے۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان معدود انبیاء میں قرار دیتے ہیں جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ملی تھی۔ یروشلم حضرت داؤد علیہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فتح ہوا۔ زبور: قرآن اور احادیث کے مطابق زبور اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ کتاب پند و حکمت اور خدا کے ساتھ راز و نیاز پر مشتمل ہے۔ زبور کا نام قرآن میں 3 مرتبہ یعنی سورۃ نساء، سورۃ انبیاء اور سورۃ اسراء میں آیا ہے۔ اہم صفات: آیات اور احادیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت سے صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت داؤد حیوانات کی بولی سے آشنا تھے اور خدا نے انہیں حکومت اور حکمت دونوں سے نوازا تھا، اور جو کچھ بھی آپ جاننا چاہتے آپ کو تعلیم دی جاتی۔ اس طرح قرآن میں آپ کو بہت زیادہ عبادت اور مشغول میں رہنے اور خوف خدا میں بہت زیادہ گریا زاری کرنے والے کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں مختلف احادیث نقل ہوئی ہیں۔ پیغمبر اکرم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور روزے کی تعریف کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن استراحت کرتے تھے، پھر اگلے دن دوبارہ روزہ رکھتے تھے۔ قرآن کے مطابق پہاڑ اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خدا کی تسبیح پڑھتے تھے۔ البتہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کے بارے میں مختلف توجہ بیان ہوئی ہیں۔ فیصلے: خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت اور حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی اور انہیں لوگوں کے درمیان مختلف امور کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ قرآن میں ان کے بعض فیصلوں کا ذکر ہوا ہے۔ امام صادق سے نقل ہوا کہ ظہور کے بعد امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کریں گے۔ قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے فیصلہ کرنے میں غلطی اور اشتباہ واقع ہونے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ 2 اشخاص حضرت داؤد کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 کوسپند ہیں، جبکہ میرے پاس صرف 1 اور میرا بھائی اسی 1 کوسپند کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اس موقع پر حضرت داؤد دوسرے فریق کی بات سننے بغیر پہلے والے شخص کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ خدا کی طرف سے ان کا ایک امتحان تھا جس میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ وہ اس غلط فیصلے پر خدا کی بارگاہ میں توجہ اور استغفار کرتے ہوئے خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ فن ذرا سازی: قرآن اس بات کی تصریح کرتا ہے
کہ خداوند متعال نے حضرت داؤد کو ذرا بنانے کی مہارت عطا کی ہے۔ بعض حدیث منابع میں آیا ہے کہ خدا نے حضرت داؤد کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے انہیں نیک بندہ قرار دیا ہے، لیکن کوئی ذریعہ معاش نہ ہونے اور صرف بیت المال پر گزر بسر کرنے کو ناپسندیدہ فرمایا۔ اس پر حضرت داؤد کو بہت دکھ ہوا اور خدا کی بارگاہ میں گرے زاری کیا۔ اس کے بعد خدا نے انہیں ذرا بنانے کی مہارت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد ذرا بنا کر فروخت کرتے تھے اور اس سے اپنی زندگی کے احتیاجات پورا کرتے تھے اور بیت المال سے بے نیاز ہو گئے۔ پرکشش آواز۔ حضرت داؤد نہایت پرکشش اور سریلی آواز کے مالک تھے، اس طرح کہ خدا نے آپ کی طرح کسی کو بھی ایسی آواز نہیں دی۔ یہاں تک کہ جب حضرت داؤد زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، تمام حیوانات ان کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی آواز سنتے تھے۔ یہودیوں کے ہاں آپ کا مقام حضرت داؤد یہودیوں کے ہاں مقام منزلت کے حامل تھے، اور یہودیوں کی مقدس کتاب میں آپ سے متعلق مختلف داستانیں نقل ہوئی ہیں۔ ان داستانوں میں سے بہت ساری داستانیں اسلامی منابع میں بھی آئیں، اسرائیلیات کے عنوان سے ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے بعض اسلامی مبانی کے ساتھ سازگار نہیں ہیں۔ شوہر اور عورت سے زنا۔ یہودیوں کی کتاب مقدس میں ایک طولانی داستان نقل ہوئی ہے جس کے مطابق حضرت داؤد نے ایک شوہردار عورت سے زنا کیا تھا۔ اس داستان کے بعض حصوں پر اسلامی کتب میں مختلف رد عمل سامنے آئے ہیں، کیونکہ یہ داستان اسلامی تعلیمات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اور شیعہ احادیث میں اس نعرو اعتماد کی بھرپور مخالفت کی گئی ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ کہے کہ حضرت داؤد نے اوریا کی بیوی سے زنا کیا ہے تو میں اس پر 2 حد جاری کروں گا، ایک حد توہین رسالت کی بنا پر اور دوسری حد حضرت داؤد پر زنا اور تہمت لگانے کی بنا پر۔ ستارہ داؤدی۔ ستارہ داؤدی 6 کونوں والے ستارے کو کہا جاتا ہے، جو 2 مستوی اضلاع 2 کونوں سے مل کر بنائے، ایک نیچے سے اوپر کی جانب اور دوسرا اوپر سے نیچے کی جانب۔ اس علامت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض اسے حضرت داؤد کا سپر قرار دیتے ہیں، لیکن بعض اسے چھٹی اور 7ویں عیسوی صدی کی ایجاد قرار دیتے ہیں، جو یہودی عرفا کے ہاں تقدس کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ وفات۔ حضرت داؤد 100 سال کی عمر میں 40 سال حکومت کرنے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گیا۔